السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل ڈیئر ویورز۔ ہم آج ایک ایسی ملکہ کی بات کریں گے جسے یورپ میں ایک طرف پاگل اور مخبوط الحواس کہا جاتا ہے، وہیں اسے کچھ لوگ عشق کی اعلیٰ ترین مثال گردانتے ہیں۔ یہ وہ ملکہ ہے جسے قدرت نے دنیا کی بڑی بڑی بادشاہتیں بنا کسی جد و جہد کے عطا کیں، لیکن نہ اسے کسی بادشاہت سے غرض تھی اور نہ ہی کسی خزانے کا لالچ۔ اس کی زندگی کا محور صرف ایک شخص تھا جس کی خاطر اس ملکہ نے اپنی ہستی کو فنا کر دیا۔ یہ کہانی جوانا آف کیسٹائل کی ہے، جسے یورپ میں جوانا دی میڈ یعنی پاگل جوانا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ پہلی ملکہ تھی جس نے مکمل اسپین پر حکومت کی۔ اس کی ماں ایزابیلا آف کیسٹائل اور اس کے باپ فرڈینینڈ آف ایراگون کی شادی اسپین سے مسلمانوں کے مکمل خاتمے کا سبب بنی۔ اس کی ماں ہی وہ مسلمان دشمن ملکہ تھی جس نے بزور تلوار اندلس یعنی اسپین سے مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا دیا، لیکن جس سلطنت کے حصول کے لیے اس نے ہزاروں مسلمانوں کا خاتمہ کیا، اس کے تخت پر اس کی 5 اولادوں میں سے کوئی نہ بیٹھ سکا۔ اس کی موت سے قبل ہی 4 بچے موت کا شکار ہو گئے، جبکہ 5ویں یعنی جوانا آف کیسٹائل آتش عشق کا شکار ہو کر پاگل ہوئی۔ اب جوانا آف کیسٹائل کی زندگی پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ جوانا 1479 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ یہ سنہرے بالوں والی ایک خوبصورت لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ کافی ذہین و فطین بھی تھی۔ جوانا نے اپنے دور کے بہترین استادوں سے تعلیم حاصل کی تھی، جبکہ وہ کئی زبانیں بولنے میں بھی مہارت رکھتی تھی۔ اسے شاہی اساتذہ کی نگرانی میں گھڑ سواری، موسیقی، رقص اور دیگر فنون سے بھی آراستہ کیا گیا۔ غرض وہ ایک ایسی شہزادی تھی جسے یورپ کا ہر شہزادہ اپنی ملکہ بنانے کے خواب دیکھتا تھا۔ جب وہ 16 سال کی ہوئی تو اس کی شادی آسٹریلیا کے شہزادے فلپ دی ہینڈسم سے کر دی گئی۔ اس نوجوان کے خوبرو ہونے کا اندازہ آپ اس کو ملنے والے خطاب سے لگا سکتے ہیں۔ 22,000 افراد پر مشتمل ایک شاہی بیڑا اس شادی کے لیے بیلجیم روانہ ہوا۔ 3 مہینے سمندری سفر طے کرنے کے بعد یہ قافلہ فلپ کے ملک تک پہنچا۔ جب جوانا اور فلپ کی پہلی ملاقات ہوئی تبھی سے یہ دونوں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے تڑپنے لگے۔ یورپی مورخین کے مطابق ان کے درمیان جسمانی تعلقات پہلے دن ہی قائم ہو گئے تھے، جبکہ ان کی باقاعدہ شادی کچھ دن بعد انجام پائی۔ فلپ کی یہ گرم جوشی صرف چند دن کی تھی، کیونکہ وہ اپنی سلطنت کا ایک خود مختار حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عیاش طبیعت شخص بھی تھا۔ تیر اندازی، شراب نوشی اور بدکار عورتوں کے ساتھ وقت گزارنا اس کے محبوب مشغلے تھے۔ چنانچہ چند دن بعد جوانا کی خوبصورتی سے متاثر رہنے کے بعد یہ شہزادہ اپنی پچھلی روش پر واپس آ گیا اور دوبارہ شراب و شباب کی محفلوں میں مصروف رہنے لگا۔ لیکن جوانا شاہی مفادات پر مبنی اس شادی کو لے کر بہت زیادہ سنجیدہ تھی۔ وہ اپنے شوہر فلپ پر ہر وقت نظر رکھتی، اس سے متعلقہ خواتین کو سخت سزائیں دیتی۔ رفتہ رفتہ فلپ اس سے متنفر رہنے لگا اور اس کے کمرے میں آنا جانا ترک کر دیا۔ اب جوانا دن رات فلپ کی جدائی میں ہر وقت رونے لگی۔ ایک بار جوانا اپنی بیمار ماں کی عیادت کے لیے کیسٹائل روانہ ہوئی۔ کچھ دن قیام کے بعد جوانا واپس آنا چاہتی تھی، لیکن انہی دنوں فرانس اور کیسٹائل کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی، جس کے سبب بیلجیم کا راستہ محفوظ نہ تھا۔ لیکن فلپ کی جدائی برداشت نہ کرتے ہوئے وہ اپنی جان پر کھیل کر واپس روانہ ہوئی۔ کئی دنوں کے اس پرخطر سفر کے بعد جب جوانا واپس اپنے محل پہنچی تو اس نے اپنے شوہر کو محل کی ایک خادمہ کے ساتھ محو گناہ پایا۔ جوانا نے اپنے ہاتھوں سے اس خادمہ کے بال کاٹ دیے اور اسے طرح طرح کی اذیتیں دیں۔ اسی دوران جوانا کے بہن بھائی ایک ایک کر کے مرتے گئے اور ایزابیلا کی موت کے بعد وہ کیسٹائل، ایراگون اور نئی دریافت شدہ زمین یعنی امریکہ کی ملکہ قرار پائی۔ اب اسپین پر حکمرانی کے لیے اس کے باپ فرڈینینڈ آف ایراگون اور اس کے شوہر فلپ آف آسٹریلیا کے درمیان ایک سرد جنگ چھڑ گئی۔ یہ دونوں ہی جوانا کے تخت کے امیدوار تھے، لیکن چند دن بعد ہی فلپ آف آسٹریلیا کچھ دن ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا رہنے کے بعد صرف 28 سال کی عمر میں چل بسا۔ لیکن آخری دنوں میں جوانا نے اس کی بہت خدمت کی۔ اپنے محبوب کی موت نے اسے دیوانہ کر دیا۔ جوانا نے کالا لباس زیب تن کر لیا اور ہر وقت فلپ کی ہندو شدہ لاش کے آس پاس رہتی۔ وہ بھولے سے بھی کسی عورت کو فلپ کی لاش کے پاس نہ آنے دیتی۔
جوانا روز فلپ کے تابوت کو کھولتی، اس کی لاش اپنے سینے کے ساتھ لگاتی اور اس کے پیروں کے بوسے لیتی۔ جوانا نے اپنے شوہر کی لاش کو اس کے شہر غرناطہ میں دفن کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ ایک مسلح دستے کی نگرانی میں فلپ کی لاش کا جلوس غرناطہ کے لیے روانہ کیا گیا۔ حاملہ ہونے کے باوجود غرناطہ کا یہ طویل سفر پیدل کرنے پر باضد تھی۔ فلپ کی لاش پر مامور دستے کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ عورتوں کو فلپ کے تابوت سے دور رکھیں۔ یہ قافلہ رات میں سفر کرتا اور دن میں خانقاہ میں قیام کرتا۔ جوانا کا پاگل پن اس حد تک بڑھا کہ اس نے دوران زچگی کسی بھی عورت کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ وہ ایک لڑکی کی پیدائش کے چند مہینے آرام کرنے کے بعد دوبارہ اس سفر پر روانہ ہوئی۔ ایک مرتبہ یہ قافلہ طوفان میں پھنس گیا۔ تند و تیز ہواؤں کے باوجود جوانا نے قریبی عمارت میں جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ خواتین راہباؤں کی ایک عبادت گاہ تھی۔ مختلف قصبوں اور گاؤں میں قیام کرتا یہ قافلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ جوانا وقت بوقت اپنے شوہر کا تابوت کھولتی، اس کی خوشبو سونگھتی اور مطمئن ہو کر بند کر دیتی۔ مختلف حوالوں کے مطابق اس ملکہ نے کم و بیش 3 سال اپنے مردہ شوہر کی لاش کے ساتھ گزارے، یہاں تک کہ جوانا کے والد فرڈینینڈ آف ایراگون نے اسے واپس طلب کیا اور اسے ایک محل میں نظر بند کر دیا۔ باقی تمام زندگی جوانا نامی اس ملکہ نے قید تنہائی میں گزاری۔ جوانا اپنے محبوب شوہر فلپ کی موت کے بعد تقریباً آدھی صدی زندہ رہی۔ اس تمام عرصے وہ زمین پر سوتی رہی، کپڑے نہ بدلتی اور کوئی آرائش و زیبائش اختیار نہ کرتی، صرف فلپ کی یاد میں غرق رہتی۔ 1555 عیسوی میں 75 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی اور بالآخر وہ موت کے بعد اپنے شوہر سے جا ملی، کیونکہ جوانا کی تدفین وائلڈ چیپل آف غرناطہ نامی عمارت میں اس کے شوہر کے ساتھ کی گئی۔ تمام یورپ میں اس ملکہ کو جوانا دی میڈ یعنی پاگل جوانا کے نام سے پہچانا جاتا ہے، لیکن کچھ مورخ اسے بد نصیب ملکہ قرار دیتے ہیں جو تخت و تاج کے بھوکے مردوں کی ہوس کا شکار بنی۔ ڈیئر ویورز، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں۔ شکریہ۔